السلام علیکم ناظرین، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 ناموں کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں پہلا نام ہے المتکبر، دوسرا نام ہے الخالق، پھر تیسرا نام ہے البارئ اور چوتھا نام ہے المصور۔ تو یہ 4 نام جو ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس کی برکت اور اس کا ثواب وہ آج ہم اس میں بتائیں گے۔ تو پہلا نام ہے المتکبر، جس کا مطلب ہوتا ہے بڑائی اور بزرگی والا۔ اب اسے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ جو کوئی کثرت سے یا متکبر، یا میں نے بتایا ہے ہر ویڈیو میں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، جو بھی نیمز ہیں، تو اس میں ہم یا لگاتے ہیں۔ جو کوئی کثرت سے یا متکبر کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بڑائی عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ اسے عزت دے گا دنیا میں اور اسے بڑائی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہر کام کی ابتدا میں یہ اسم بکثرت پڑھے تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا۔ اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے اور یہ اسم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے، اس کو پڑھے تو کیا ہوگا؟ وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس میں اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ سمجھ میں آ کے میں اس کو ایک بار ریپیٹ اور کر دیتا ہوں۔ میں نے اس میں کیا بتایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے المتکبر۔ اس کو اس طریقے سے کیسے پڑھنا ہے آپ کو؟ یا متکبر کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، کوئی گنتی نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو عزت اور بڑائی عطا ہوگی۔ اور اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ شروع میں اس کو کثرت سے پڑھیں، ٹھیک ہے، ہر کام میں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو اس کام میں کیا ہے؟ کامیابی ہوگی۔ اب میں اس کو ہندی میں بتا دیتا ہوں۔ المتکبر یعنی بڑائی اور بزرگی والا، جو ویکتی بلا حساب یا متکبر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت و بڑائی دیں گے۔ اور یدی ہر کام کے شروع میں یہ نام بے حساب پڑھے تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا۔ کوئی بھی کام کرے اور اس کام میں کیا ہے، اس کو یہ نام کو بے حساب پڑھے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ اب انگلش میں اس کا سمجھ لیں مطلب۔ المتکبر دی میجسٹک، he who repeats یا متکبر countless will be awarded with honor and prosperity. He who repeats in the beginning of any work will inshallah be succeed. یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اس میں جو اگلا نام ہے، جو 12واں نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ ہے الخالق۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ تو اب اس کا ثواب کیا ہے؟ جو شخص متواتر یعنی 7 روز یعنی 7 دن تک 100 مرتبہ اگر یہ یا خالق پڑھے گا، انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو بھی آفتیں ہیں گھر کی یا ٹھیک ہے، اس سے وہ کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ جو آفت آنے والی ہیں اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ جو شخص ہمیشہ یہ اسم یا خالق پڑھتا رہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو اس اسم کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے یا کثرت کے ساتھ پڑھے تو کیا ہوگا اس کا اثر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دے گا اور جو اس کی طرف سے عبادت کرے گا۔ اب ایسا نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں، آپ کو عبادت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کہہ دیا کہ ایک فرشتہ پیدا کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اس کی طرف سے عبادت کر دے گا اور آپ نماز چھوڑ دیں، ایسا نہیں، آپ کو نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس کا اثر کیا ہوگا؟ آپ کا جو چہرہ ہے وہ کیا منور رہے گا۔ اب اس کا ہندی میں کیا ہے مطلب؟ الخالق یعنی پیدا کرنے والا، جو ویکتی 7 روز یعنی 7 دن تک برابر کیا ہے 100 بار یا خالق پڑھے انشاءاللہ تمام آفتوں یعنی آپداؤں سے بچا رہے گا۔ جو ویکتی ہمیشہ پڑھتا رہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی اور سے عبادت کرتا ہے اور اس کا مکھ پرکاشمان رہتا ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ چلیے اب اس کا میں انگلش میں مطلب بتاتا ہوں آپ کو۔ انگلش میں اس کا کیا مطلب ہے؟ الخالق یعنی دی کریٹر، ہی who repeats یا خالق 100 times daily will be free from all the troubles. He who repeats
always Allah will create an angel whose duty is to act righteously for this person and his face will be illuminated. کیا مطلب ہوا؟ جو شخص روزانہ یعنی 7 دن تک یعنی ہر ہفتے 100 بار اگر اس کو پڑھے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا. اور اگر کوئی شخص روزانہ اس کا معمول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے جس کو اینجل کہتے ہیں، اور ہندی میں وہی فرشتہ ہی کہتے ہیں. تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی طرف سے عبادت کرے گا اور اس کا چہرہ کیا ہو جائے گا؟ منور رہے گا. اس میں جو 13واں نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ یہ ہے الباری، جان ڈالنے والا. اگر بانجھ عورت 7 روزے رکھے، ٹھیک ہے، اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ الباری اور المصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے اولاد کیا ہے؟ نرینہ یعنی بیٹا نصیب ہوگا، بیٹا نصیب ہو. کیا مطلب ہوا؟ پھر سے سن لیجئے. اگر کوئی بانجھ عورت یعنی جس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اگر وہ 7 دن روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد یعنی پانی سے افطار کرے مغرب میں، اس کے بعد الباری والمصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے کیا ہوگی؟ ایک اولاد ہوگی یعنی اسے بیٹا ہوگا. اب اس کا ہندی میں سمجھ لیجئے مطلب. الباری یعنی جان ڈالنے والا. اگر بانجھ عورت 7 روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 بار الباری المصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے پتر نصیب ہو. کیا ہوگا؟ بیٹا نصیب ہوگا. اسے ہندی میں پتر کہتے ہیں. دی الباری دی ایوالور if a barren woman who has no child fast for 7 days یعنی روزہ رکھے and breaks with water یعنی کھولے اس کو روزہ. thereafter recite الباری المصور 21 times will get a male child انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو الباری اور المصور یہ دونوں پڑھیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگی؟ اولاد ہوگی. المصور یعنی صورت دینے والا. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ الباریوں میں جیسے بتایا وہی اسی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے الباری المصور یعنی کیا ہے؟ آکار دینے والا یعنی صورت دینے والا. جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے وہ اس کو پڑھے انشاءاللہ اس کی اولاد ہو جائے گی. اس کا انگلش میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ دی فیشنر پلیز سی الباری، جو کہ میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کو بتایا. اگر اس میں کوئی بھی چیز آپ کو کلیئر نہ ہوئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بقیہ نیمز ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے. آپ قرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. السلام علیکم.